بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 معرکہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ یوم الفرقان تھا۔ اس دن دونوں لشکروں کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں دونوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور کافروں کو مومنین کو تھوڑا کر کے دکھایا اور مومنین کو کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا، حالانکہ مومن 313 تھے اور وہ 1000 تھے۔ اور انسٹرکشنز دی مسلمانوں کو خاص طور پر کہ اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو اور تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اتحاد سے رہنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنی۔ دوسری طرف کفار جھومتے جھومتے نشہ اقتدار میں مست اتراتے ہوئے جنگ بدر کی میدان بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناچ گانا شراب کی محفلوں کے ساتھ آئے، راتوں کو محفلیں ہوتیں۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے آتا اور ان کو اکساتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر نہ کرنا۔ لیکن جنگ کے دوران جب اس نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، مددگار میں فرشتے جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھے، مصومین فرشتے تھے، تو سر پٹ بھاگ گیا۔ اگلے دن صف ماتم بچھ گیا، اور یوں لگتا تھا جیسے کفار کے لشکروں اور ان کے خیموں میں گویا کہ خوف کا پیالہ پی لیا گیا ہو۔ کوئی قوم جب کفران نعمت کرتی ہے اور جب گناہوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے، یا نشہ مال یا نشہ اقتدار کے اندر جو گر جاتی ہے، تو انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ جیسے کہ اب پاکستان ناقۃ اللہ تھی، اللہ نے ہمیں ایک اونٹنی دی تھی، اللہ کی اونٹنی، کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے اس نعمت کا کفران کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس حال پر ہے، اور پاکستانیوں کے کردار کس حال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آگے جنگی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ بھئی اگر کسی قوم کے ساتھ دغا بازی کا اندیشہ ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ اپنا معاہدے سے پھر جائے گی، تو ان لوگوں سے معاہدہ ختم کرو۔ ایک اور ٹاپک جو آ رہا ہے وہ یہ کہ جدید اسلحہ سے لیس ہو کر رہو، کہ مسلمانوں کی آرمی سٹرونگ ہونی چاہیے، جدید ایٹمی حالات درکار ہونے چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے ایک انٹلیکچول وارفیئر چل رہی ہے ہماری اور تمام قوموں کے ساتھ۔ اس وقت ہمیں جو ہے اس طرح کے ہتھیار چاہیے کہ جس میں کہ آئی کیو کا لیول زیادہ ہو ہمارا، اور جراثیموں کے ہتھیار وہ ہمارے اوپر ویپنز پھینکتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے تعلیمی ماحول کے ذریعے سے بچوں کا مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں، اور طرح طرح کے نئے نشے، جراثیم اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بچوں کا کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے برینز کو۔ تو اس وقت جو ہے اس طرح کا ہمیں ایک وارفیئر کا اپنا رخ بدلنا پڑے گا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جہاد کے آلات بنانے والا، چلانے والا، مدد کرنے والا، حالانکہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے والے سب جنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ریشیو دے رہے ہیں کہ جذبہ ایمانی اور کامیابی کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے، کہ جتنا جذبہ اور جوش ایمان کا زیادہ ہوگا، اتنی ہی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ پہلے وقتوں میں جب صحابہ لڑا کرتے تھے تو 1:10 ریشیو تھا، یعنی کہ اگر 1000 صحابہ تھے تو 2000 کفار پر غالب آ جاتے تھے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جذبہ ایمانی چونکہ کم ہو گیا ہے، تو ایک مومن جو ہے وہ 2 کافر پر بھاری ہوگا، اس کو قابو کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیدی کو فدیہ لے کر نہ چھوڑنا، کہیں پھر دوبارہ سے حملہ آور ہوئے گا اور کسی اور انداز میں تنگ نہ کرے، بلکہ دین سکھاؤ ان کو، اور باطل کے جو فتنے ہیں ان کو کچل کر دو، ورنہ کفر اور بڑھتا جائے گا۔ پھر مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ فضیلت بتا رہے ہیں کہ گھر بار اگر چھوڑ دو گے اللہ کے لیے تو عزت کی روزی ملے گی۔ اللہم الف بین قلوبہم، جہاں جہاں جاؤ گے اللہ تمہیں اچھے پیار اور محبت کرنے والے لوگ عطا کریں گے۔ اور پھر سورت کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ اندر کی انسان کے ایک جسم کے اندر، وجود کے اندر ایک جنگ ہے، اس کا تذکرہ چھیڑتے ہیں کہ جس طرح بدر، احد اور خندق میں 2 گروہ برسر پیکار تھے، ویسے ہی ہمارے اندر روح اور نفس کے 2 گروہ جو ہیں وہ ہر وقت حالت جنگ میں ہیں۔ تو اس میں بھی ہوشیار رہنا ہے کہ روح جو ہے وہ غالب رہے اور نفس جو ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہوئی۔ اس کی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ کفار سے چک چک کے امان اٹھا لی گئی تھی،
کہ اب مکہ کے اندر سے، حرم کے اندر سے تمام کفار جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں، کسی کو امان نہیں ملے گی، 4 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا۔ اور پھر سورہ انفال، کچھ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے سورہ توبہ، کنٹینیوٹی ہے اسی کی، تو اس لیے نہیں بسم اللہ بیچ میں آ رہی۔ اور اس کو سورہ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا ذکر ہے، جو کہ ہم آگے اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ فلسفہ و مقصد جہاد کیا ہے؟ یعنی کہ ہمیں پورا قرآن جو جہاد سے بھرا ہوا ہے، بار 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 ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تبلیغ کے لیے نکلو۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ مظلوم کی داد رسی ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے، دوسرے کہ جو شر پسند ہیں ان کی سازشیں توڑتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ اللہ کا نظام کا نفاذ ہوتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ کوئی معاہدے منسوخ کرتے ہیں، شرارت بازیاں کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، گستاخیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے ہیں، جیسے مسیلمہ قذاب وغیرہ تھے، اس طرح کے لوگوں کا بھی خاتمہ ہوتا رہے۔ اور ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ تمام رشتے محبتیں رکاوٹ نہ بنے، اور نہ ہی جنت اور دوزخ کی لالچ جو ہے رکاوٹ بنے۔ یہ کہ صرف اللہ کو چاہا ہے، اور اللہ کی جو ہے اس کی شان کے مطابق جو ہے ہم اللہ کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اپنا سب کچھ پیش کیا ہے۔ اور یہ کہ تسلیم و رضا کے ساتھ حاضر ہو جائیں کہ اچھا ہو یا برا، برے سے بری مشکل اور آزمائش میں بھی راضی برضا الہی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان کو صاف ستھرا رکھو، ان میں گندگی نہ پھیلاؤ۔ پھر یہ فتح مکہ کے موقع پر کعبے کو جو ہے بتوں سے پاک کیا گیا، حکم دیا گیا کہ اب خانہ کعبہ جو ہے تمام بتوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ دل کے بتوں کو کے اندر بھی بت نکالو، جو مال کا بت ہے اس کو توڑ دو، اور جو اولاد کی بے جا محبت ہے کہ جس میں کہ ساری دنیا اس کے قدموں کے میں آگے ڈھیر کر دی جائے، یہ والا بت، اور شاندار گھر، گاڑیاں، اسٹیٹس کے بت، یہ سب توڑنے پڑیں گے۔ اب ہوا یہ کہ 10 ہجری کو جب یہ مشرکوں کا قافلہ جو کافروں کا داخلہ جب بند کیا گیا مکے میں، تو ان کو فکر ہونی شروع ہوئی کہ حاجی اب نہیں آئیں گے۔ اتنا سارا بندہ آتا تھا، تجارت ہوتی تھی، عالمی تجارت، اور پورا پورا سال جو ہے وہ اس نفع ہوتا تھا، اور اس سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے مکے کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو نفع کا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور لوگ بھیجیں گے جو کہ قیامت تک کعبہ اور حرمین شریفین کا میں آئیں گے اور آپ لوگوں کو نفع دے کے جائیں گے۔ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر وعید نازل کی ہے کہ انہی کے وہی سونا چاندی جو ہے اس کو تپا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر، ان کے پہلوؤں پر جو ہے اس کو تپا کر لگایا جائے گا سزا کے طور پر، کیونکہ یہ وہ مال تھا جو تم نے جمع کر کے رکھا، اور غریب کا حق تھا جو کہ اللہ نے بطور آزمائش تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم نے اس کو نہیں پہنچایا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دینار جو ہے نا وہ دین کی بیماری ہے، اور علم جو ہے نا وہ دین کا طبیب ہے۔ پھر زکوٰۃ کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ کس کس کو دینا ہے، فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، جو عاملین ہیں جو کہ زکوٰۃ کی کلیکشن کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے، مسافر کو، قرض دار کو، غلام آزاد کرنے کو، یہ تمہارے زکوٰۃ کی مصارف ہوں گے کہ جہاں جہاں زکوٰۃ جائے گی، اور بڑے احتیاط سے مستحق کو ڈھونڈا جائے گا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے قرآن پر اجرت لینی پڑ رہی ہے لوگوں کو، اور گھر گھر جا کے جو دینی اور مذہبی طبقہ ہے فائنینشلی وہ ہمیشہ ویک رہا ہے، اور وہ چندوں کے ساتھ اور وہ فنڈز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے وظائف بیت المال سے بند ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں رہا۔ ہمیں چاہیے کہ اس طبقے کو اونچا کریں، اور ان کو معاشرے میں اچھی جو ہے تنخواہ دی جائے، اچھی اجرت دی جائے، اور وظائف ان کے مقرر کیے جائیں تاکہ ان کے اندر سے یہ احساس کمتری نکلے۔ اب جنگ تبوک شروع ہوتی ہے۔ جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تھی، بڑی کڑی آزمائش تھی۔ جنگ تبوک شروع ہوتی ہے،
بڑی سخت کڑی آزمائش تھی اس وقت مسلمانوں پہ، سخت گرمی تھی، 1 مہینے کا سفر تھا، رومیوں کا 1 لاکھ کا لشکر، یعنی کہ جو انگریز تھے اس دور کے، وہ شام کی سرحدوں پہ بارڈرز پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور مسلمان جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ تمام مسلمان نکل کھڑے ہوں، جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ اب 30,000 مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے سفر پر، اور شام کی سرحدوں پر 30 دن انتظار کرتے رہے، لیکن وہ رومیوں پر ایسا روب پڑا کہ وہ آئے ہی نہیں مقابلے کے لیے۔ بہرحال خوب نفع ہوا اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے وہ واپس لوٹے۔ جیسے غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کو مضبوط ترین دیوار بنا دیا تھا حق اور باطل کے درمیان، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتے ہیں اور جہاں بھی مارکہ حق اور باطل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ پاک بیچ میں ایسی اندیکھی غیبی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب یہ منافقین کے جھوٹے بہانے ہم ان 2 پاروں میں پڑھیں گے، ابھی یہاں بھی اور اگلے پارے میں بھی پڑھیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آج کل کی ہماری مسلمانوں کی نفسیات بتائی جا رہی ہے۔ آج کل کا جو مسلمان نما ہم لوگ ہیں، ہماری عادات، ہماری سوچیں، ہماری تھاٹس، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت کے منافقین کا مینٹل لیول اور ہمارا ایک نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس پستی میں سے نکالے، اس ذہنی غلامی میں سے نکالے۔ کیا کیا بہانے وہ بناتے تھے کہ جنگ پر نہ جانا پڑے، جہاد نہ کرنا پڑے، بڑے بزدل تھے اور مفاد پرست اور خود غرضی کے مارے ہوئے، سخت سست اور ہٹ حرام، خود کو بس عقل کل سمجھتے تھے، جاسوسی، سازشی، فسادی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ہوا یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، اگر چلے جاتے تو انہوں نے راستے میں جاسوسیاں کر کے تنگ کرنا تھا لشکر کو۔ کیس ایک شخص تھا منافق، اس نے کہا کہ مجھے رومی عورتیں بہت زیادہ جو ہے فتنہ میں مبتلا کرتی ہیں، تو میں اس لیے جہاد پر نہیں جانا چاہتا، میں مال دے دیتا ہوں آپ کو، یہ نہ ہو کہ میں وہاں جا کر فتنے میں پڑ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مال قبول نہیں کرنا، اور کیونکہ یہ نہ چاہتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مال لینا ہے تو مخلص کا لینا ہے، نہیں تو نہیں لینا۔ کچھ لوگ جو ہے منافق جو بہت پیسے والے تھے، وہ پیچھے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کوئی رکھوالی کا بہانہ بناتے تھے کہ بھئی اسی بہانے ہمیں جہاد پر نہیں جانا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اور بزدل اتنے ہیں کہ ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی وہی اترے گی اور ہمارے پول کھل جائیں گے۔ اگر سمجھاؤ تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، اور ہر کسی کی آبرو ریزی ان کے لیے گوسپ بن گئی تھی۔ عزتوں کے لوگوں کے کھلواڑ کرتے، عزتوں کی پرخچے اڑا دیتے لوگوں کے، اور اگر صدقات تقسیم ہوتے، اگر ان کو مل جاتا تو خوش ہو جاتے، اگر ان کو صدقات نہ ملتے یا کم ملتے تو ناراض ہو جاتے، جیسے ہم ہیں۔ اور دولت مند ہونے کے لیے دعائیں کرانے کے لیے آتے، جیسے ہم وظیفے پڑھتے ہیں دولت مل جائے، اور وعدے کرتے کہ اس دولت کو راہ خدا میں خرچ کریں گے، جیسے کہ ہم وعدے کرتے ہیں، اور پھر بعد میں مکر جاتے اور بخیل ہو جاتے جیسے کہ ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ آئینہ دیکھو خود، کہ یہ ایک وقت قرب قیامت میں آنے والا ہے کہ منافقین بھی شرمائیں گے تمہارے کرتوت دیکھ کر۔ تو اللہ ہمیں اخلاص دے دے، اور ہمارے اندر سے یہ جو گند ہے، یہ جو گٹر ہے اندر کا، یہ اللہ پاک نفاق کا نکال دے ہمارے اندر سے۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی کانوں کے کچے کہتے کہ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جو بھی کوئی چیز کہتا ہے وہ ان کی بات مان لیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ وہ ان کو سب پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کون جو ہے کتنے پانی میں ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ ایک اور ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی مخلص جو ہے 1 سا کھجور لے آتا تو کہتے لو جی، اتنا سے کا کیا بنے گا، یہ 1 سا کھجور کے ساتھ جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی زیادہ مال لے آتا تو وہ کہتے کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ تو دکھاوا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مخلص ہیں، جو واقعی بیمار ہیں اور معذور ہیں اور بوڑھے ہیں، سواری نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو قابل معافی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کی وجہ سے
چھوٹ دے دی ہوئی ہے، لیکن منافقین کی جو ہے ان کی معافی نہیں ہونی، یہ جہنم کے حاویہ میں جانے والے ہیں۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ساری عمر جتنا بھی مدنی دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا اور تکلیفیں طرح طرح سے پہنچاتا رہا۔ تو جب وہ مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا آپ کو، اور فرمایا گیا کہ آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت مانگیں گے تو اس کو مغفرت نہیں ملنی۔ یعنی کہ منافقین کا انجام دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ دیکھیں کہ ان تمام عادات والے، ان تمام نفسیات والے جو ہے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، ان کا کیا ویلیو ہے ان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ عذابوں کی داستانیں بتا رہے ہیں جو سرکش اور جو مشرک ہوتے تھے، کس طرح ان کی نافرمانیوں کی اور ان کے بغاوت کی جو داستانیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دہرائی ہیں۔ آج بھی آئے روز ہم دنیاوی آفات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹی وی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ بار بار میسج دے رہے ہیں، سرکش نہ ہو جانا، میرے آگے باغی ہو کے نہ کھڑے ہونا، گناہوں پر، اپنے گناہوں پر ڈھٹائی نہ دکھانا، بڑی بری پکڑ آئے گی، سمجھ جاؤ، آج بھی سمجھ جاؤ، ورنہ کل ہوا کا رخ جو ہے تمہارے مخالف ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب